بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر میں اپنی بات کروں تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑی اپنی رحمت سے نوازا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میرے ماں باپ، میرے جو بہن بھائی، میرے جو رشتہ دار ہیں، وہ سارے الحمدللہ مسلمان ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے، حضرت بی بی آمنہ کے فرزند اور حضرت عبد المطلب کے جو ہیں وہ پوتے تھے، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جو ہے جن کا ظاہری وصال ہو گیا تھا، ہم ان کو ماننے والے ہیں، اور جن کا نام محمد تھا ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور خاتم النبیین ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسا کیوں یہ یعنی ایکسپلینیشن کیوں دے رہا ہوں، تو وہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ میں آگے جس ویڈیو کو ذکر کرنے والا ہوں، میں ایکسپلینیشن شروع میں دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جو آگے ویڈیو آ رہی ہے، میں بھی کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ قادیانی ہے، یا یہ جو ہے وہ کافر ہے، یا یہ دین کے جو خلاف بات کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو کلیئر کٹ پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ میں حضرت امام ابو حنیفہ کا متقلد ہوں۔ میں مشرب وائس قادری کے سلسلے کے ساتھ جو ہے وہ بلونگ رکھتا ہوں۔ حضرت امیر اہل سنت یہ مولانا الیاس قادری صاحب بھی ہیں، وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ قادری سلسلے کے ساتھ یعنی مجھے لگاؤ زیادہ ہے۔ حضور عبد القادر شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ البغدادی القادری، ان کا میں جو ہے وہ مرید میں شمار ہوتا ہے میرا، اور میں امام احمد رضا خان بریلوی کو ماننے والا ہوں۔ یہ میرا سارا سلسلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی۔ الحمدللہ میں وہ ہوں، اور میرا کسی بھی سیاسی جماعت اور کسی بھی مذہبی جماعت سے بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہے، لیکن مجھے ڈاکٹر طاہر القادری جو منہاج القرآن کے جاننے والے ہیں، یہ منہاج القرآن کے روح رواں ہیں، مجھے ان سے زیادہ لگاؤ ہے۔ ویسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، مولانا الیاس قادری، رضا صاحب مصطفی صاحب، اب میں نام لوں گا تو جن کا نام نہیں لوں گا آپ سمجھیں گے کہ شاید وہ نہیں ہیں میرے، یعنی وہ میں ان کو نہیں پسند کرتا۔ سارے میری آنکھوں کے تاج ہیں، میرے جو ہے وہ سر آنکھوں پہ ہیں میرے، یعنی ان کو سب کو جو ہے وہ لائی کرتا ہوں، ان کے قدموں کو برابر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ بات جو میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے لیٹ اس لیے بنائی کہ 3-4 دن میں نے ویٹ کیا کہ داتا حضور کی بارگاہ میں جب آخری نشست چل رہی تھی، تیسرا روز تھا، ہفتے کا روز تھا، 979واں ان کا عرص مبارک تھا، اور کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ 3-4 دن میں نے انتظار کیا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب چونکہ کچھ اس کا سلیوشن نہیں نکل رہا، اور جو چابی والے کھلونے ہیں یا جو چابی والے عاشق ہیں، انہوں نے جو کیا اس پہ بھی آتے ہیں، اس پہ کسی کی کوئی مذمت نہیں آ رہی، یا کسی کا کوئی ٹھوس اس پہ جو ہے وہ روک تھام کے لیے اس طرح کا آگے نہ ہو، اس کا کوئی آگے پروپر لائی عمل نہیں دیا جا رہا۔ تو میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا کے جو ہے اس کا احتجاج ریکارڈ کروا دوں۔ ناظرین، TLP کے لوگ تھے، تحریک لبیک پاکستان کے، جو مسجد کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، انہوں نے آخری روز کسی کو بھی تقریر نہیں کرنے دی۔ مولانا علامہ کوکب نورانی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے تھے، اور آپ نے یہ کہہ بھی دیا، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ یہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جی میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آیا ہوں۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھیں مجھے انہوں نے بلایا ہے تو میں اس لیے آیا ہوں۔ آپ نورانی صاحب اگر آپ نہ بھی آتے تو میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی حضور داتا صاحب کو فرق پڑنا تھا۔ آپ حصول فیض کے لیے تشریف لائے ہیں، یا چلیں اگر مینجمنٹ نے آپ کو بلا لیا تو آپ اس بات پہ آ گئے ہیں، تو یہ جو پیسوں والی بات ہے یہ شاید آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے کہا کہ میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آیا ہوں، میں آپ سے خطاب کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگوں کی بدتمیزی یا آپ لوگوں کی کہنے کا مقصد ان کا یہی تھا، آپ لوگوں کے جو یہاں حالات جس طرح سے آپ نے بنا دی ہیں، میں اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں سے خطاب نہیں کروں گا۔ انہوں نے کوئی 15-20 سیکنڈ میں یہ چیز کہہ کے اور وہ چلے گئے۔ مزید اس طرح کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے بھی کچھ تقریر کی، تو اس دوران بھی انہوں نے نعرے لگائے تحریک لبیک والوں نے کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ میں نے اس لیے پہلے کہہ دیا کہ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو جو ہے اس میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماں باپ سے بڑھ کر آقا علیہ السلام مجھے عزیز ہیں،
میرے بہن بھائیوں سے عزت سے بڑھ کے میری عزت ان پہ قربان، میرا مال قربان، میری والدین قربان، بہن بھائی قربان، میرے سارے رشتہ دار قربان، آقا علیہ السلام جو ہیں ان سے بڑھ کے مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ ہم بھی کہتے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن آپ نے لبیک یا رسول اللہ جیسے پاکیزہ نعرے کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا اور جس مقصد کے لیے استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں، اس مقصد کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ لبیک یا رسول اللہ نعرے سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اس دوران ڈاکٹر حسن محی الدین جو کہ صاحبزادہ ہیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے، ان کے جو مہمان خصوصی تھے وہ محکمہ اوقاف کی طرف سے بلائے گئے تھے، ان کی تقریر کے دوران آپ نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پیش آئے۔ وہ ایک طرف آیتیں پڑھتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک، میں عالم نہیں ہوں، میں کچھ کہوں گا تو آپ پھر نیچے بھی کمنٹ میں لوگ شروع ہو جائیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، اپریشیٹ کریں گے کچھ لوگ، کچھ مختلف قسم کے کمنٹس ہوں گے۔ قرآن پاک کو سننا واجب فرض ہے، اور قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے یا وہ واجب آپ کہہ لیں، یعنی قرآن پاک کو سننا اس کے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو میں ایک کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف جو ہے وہ قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ نعرے لگ رہے تھے، گالیاں دی جا رہی تھیں، ان پہ چیزیں پھینکی جا رہی تھیں۔ ایک علماء کرام جو ہے ان کا ادب ہوتا ہے، ایک مسجد کا ادب ہوتا ہے، حضور داتا صاحب کی بارگاہ کا ادب ہونا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے کسی قسم کی کوئی، آپ ان سے موقف پوچھا جائے تو موقف ان کا یہ ہے کہ جی ہمارے جو میٹرک فیل ہمارے جو لیڈر ہیں، میں اب انشاءاللہ ان کو رگڑا لگاتا رہوں گا، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں دور ہی رہوں، لیکن چونکہ انہوں نے اب حد کراس کر دی ہے، حضور داتا صاحب سے یا اللہ تعالیٰ کے گھر سے بڑھ کے بھی ہمیں کوئی عزیز نہیں ہے۔ جب ان پہ کوئی بدتمیزی یا اپنی کوئی مسلط کرنے کی کوشش کرے گا اپنے آپ کو، تو پھر ہم احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور اسی طریقے سے کروائیں گے۔ انہوں نے کوئی کہا جی ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا؟ جب آپ کو ایک مینجمنٹ دیکھیں، ہر جو بھی یہاں پہ آپ کے دربار وغیرہ ہیں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، معذرت کے ساتھ آپ لوگ لازمی سنیے گا۔ جو بھی یہاں پہ آپ کے دربار وغیرہ ہیں ان کو محکمہ اوقاف دیکھتا ہے، زیادہ تر درباروں کو محکمہ اوقاف کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے عرس وغیرہ ارینج کرنے ہیں اور کس جو علماء کرام یا کس علامہ کو کس ٹائم پہ بلانا ہے۔ اب انہوں نے اگر آپ کو نہیں بلایا تو آپ لوگ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے، آپ وہ رات کو مغرب کے بعد آخری ٹائم میں عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد 8-9 بجے گئے ہیں، ساتھ بھائی ادھر ساتھ رضوی صاحب تشریف لے کے گئے ہیں، داتا صاحب کسی نے ان کو نہیں روکا، وہ آپ جائیں، آپ کا حق ہے، آپ ادھر اپنی حاضری لگوائیں، مسجد میں بھی جائیں، نماز ادا کریں، حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں جائیں، سلام پیش کریں، ان کو آپ کو کوئی نہیں روک رہا، لیکن آپ نے یہ کہہ دیا، اور یہ آپ نے کس لیے، آپ نے موقف یہ کیوں بنایا کہ جی کوئی بندہ محکمہ اوقاف کی طرف سے یہ تھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے جو مجھے سمجھ آئی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ ایک مجمع میں بیٹھے ہوں گے اور تقریر ہو رہی ہوگی اور ہر بندہ اٹھ کے کہہ دے گا جی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، پھر وہ ایک ماحول بن جاتا ہے، پھر ایک بندہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر سارے اس کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ خطاب کا چونکہ علماء کرام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ٹائم ہر بندے کو اسپیسیفک ملتا ہے 3 سے 5 منٹ 10 منٹ کا، تو اس دوران بھی اگر یہی ہوتا رہا تو پھر وہ اس نے جو علمی وہ جو نکات یا علمی خطاب اس نے کرنا ہے وہ اس کا مس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، صرف یہ تھا، روکا کسی کو نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم لوگ خطاب چونکہ ہم ارینج کر رہے ہیں اس پوری فنکشن کو، تو ہم لوگ خود ہی اسٹیج سے نعرہ لگائیں گے، پیچھے آپ سارے جواب دیں گے۔ اب اس میں میرا نہیں خیال کہ اب یہاں پہ داتا صاحب کا عرس جو آرگنائز کروا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ وہ مسلمان ہیں تو اتنا بڑا عالی شان طریقے سے آرگنائز کروا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر اسٹیج سے نعرہ لگے گا تو وہ ایک اسپیسیفک طریقے سے ہوگا، ہم نعرہ لگائیں گے اور آگے جو آپ لوگ بیٹھے ہوں گے آپ اس نعرے کا جواب دیں گے۔ ہر بندہ بار بار اٹھ کے نعرہ لگاتا رہے گا تو اس میں ٹائم ویسٹ ہوگا، جو علمی نقطے یا جو خطابات ہوں گے وہ کینسل ہو جائیں گے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، ایک بد نظمی سے ہوگی۔ اس لیے بد نظمی سے بچنے کے لیے محکمہ اوقاف کی طرف سے یہ تھا، لیکن اس کو غلط رنگ دیا گیا، اور حسب روایت پچھلے سال کی طرح اس سال بھی حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں بے ادبی کی گئی۔ ہم اس بے ادبی کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اب میں تحریک لبیک پاکستان کے پیچھے آپ سمجھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہوں، مجھے اور بھی میرے ذہن میں کئی چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کروں گا کہ یہ ان کی منافقت اور دوگلاپن کس طرح سے ہے۔ آپ انشاءاللہ آگے
ضرور انجوائے کریں گے. آپ نیوٹرل ہو کے سوچیں تو آپ یقیناً آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ جو ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت ملتے رہیں. شکریہ.